وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے ہی طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہو اس کا آدھا مہر دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تم مرد معاف کر دو تو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یقیناً اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ نصف حق مہر اور باہمی فضل و احسان کا بیان۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وظیفہ زوجیت سے پہلے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کرنا واجب ہے، الا ان یعفون طلاق یافتہ عورتیں اگر یہ نصف بھی جو اللہ نے ان کے لیے شوہروں پر واجب کیا ہے چھوڑ دیں تو خامندوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر معاف کر دے اور عورت کو پورا مہر ادا کر دے، اگر وہ پہلے ادا کر چکا ہو تو طلاق کے بعد عورت سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ مردوں اور عورتوں کے لیے عمومی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنا حصہ چھوڑ دے، ان دونوں میں سے جو بھی اپنے حق سے دستبردار ہوگا وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، زوجین یعنی فریقین میں سے ہر ایک اس تعلق کی وجہ سے جو ان میں واقع ہو چکا ہے دوسرے پر احسان کرنے کو فراموش نہ کرے۔